सब्सक्राइब करें हमतन गोश को और देखिए दिलचस्प और मज़ेदार कहानियाँ। तो अभी घंटी के निशान को दबाइए और नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट कर लें और शामिल हो जाएं हमारे उन सब्सक्राइबर्स में जिनको मिलते हैं हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस रोजाना। साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी किया करें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। पेशे खिदमत है सफरीना, किस्त नंबर 47। जी नहीं, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं आपको हमेशा से जानती हूँ। आप कौन हैं? सकीना ने तजस्सुस से पूछा। सामने खड़ी हस्ती सकीना को देखे मुस्कुराए जा रही थी। सकीना को समझ नहीं आ रही थी कि वो सामने खड़ी हस्ती के शहर में खो गई थी या ये उनके करीब खड़े होने का असर था। उसे अपने सारे गम भूल गए थे। ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी जिंदगी का हासिल यही हस्ती है। आपने जवाब नहीं दिया। जवाब न मिलने पर सकीना ने पूछा, कलमा पढ़ सकती हो ना? सवाल पूछा गया। क्यों नहीं, बिल्कुल पढ़ सकती हूँ, सकीना ने खोए खोए जवाब दिया। और कलमे में किनका नाम आता है? हस्ती ने शफकत से पूछा। मेरे अल्लाह और उनके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है, सकीना ने बच्चों की तरह चहक कर जवाब दिया। जिनका नाम लेती हो उन्हें ही नहीं पहचानती हो? अचानक सकीना कलमे के लफ्जों पर गौर करने लगी। वो एक एक लफ्ज को दिल में दोहरा रही थी। अचानक उसने हैरत से पलकें झपकाकर सामने खड़ी हस्ती की तरफ देखा। नहीं, वो नहीं, उन्हें तुम मरने के बाद देखोगी। इंसानी आंख से उन्हें कोई नहीं देख सकता है। हस्ती ने सकीना के दिल की बात जान ली थी। अचानक सकीना की आंखें फैली। वो जान गई सामने कौन है। महबूब, रसूल, पैगंबर, रहबर, खातिमुन नबीयीन, सैयदुल अंबिया, खातिमुल मुरसलीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामने खड़ी हस्ती कोई और नहीं बल्कि रोज़े क़यामत सारे मुसलमानों की शफाअत करने वाले आखिरी रसूल खुदा हैं। सकीना सकते में आ गई थी। वक्त ठहर सा गया। कायनात की हर चीज़ जैसे साकिन हो गई। सकीना के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। वो अपनी जगह पर खड़े खड़े पथरा गई। एक नाम, एक हस्ती, एक रहबर, जिसका वो बचपन से सुनती आई, जिसके दीदार की तड़प हर मुसलमान के दिल में होती है। वो हस्ती आज सामने खड़ी सकीना को देखे मुस्कुराए जा रही थी। एक आंसू था जो सकीना की दाएं आंख के कोने से निकला और एक नौज़ायदा बच्चे की मानिंद बढ़ने लगा। जैसे ही उस आंसू का वजूद उस आंख के लिए संभालना भारी हो गया, आंख ने मुस्कुराकर आंसू का हाथ छोड़ दिया। रोते नहीं है मेरी बच्ची। वो हस्ती जिसके दम से ये कायनात बनी और जिसके दम से ये कायनात रवां दवां है, ने सकीना के सर पर शफकत से अपना दायां हाथ फेरा और फिर अपनी दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली को मोड़कर इस आंसू को रोक दिया। आंसू उंगली में जज्ब होने लगा था। वो अपने नबी की उंगली मुबारक को चूम रहा था। सकीना क्या जवाब देती? वो तो बुत बने इस हस्ती को देख रही थी। सकीना तो जवाब न दे सकी, लेकिन मुस्कुराती आंख को आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा भा गई। उसने फिर से चाहा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा से अपने मुबारक हाथ की उंगली को यह शर्फ बख्शें कि इस गर्म आंसू को साफ कर सकें। अचानक जैसे सकीना होश में आ गई। उसने दोनों पलकें झपकाई थीं। सकीना तो होश में आ गई, लेकिन आंख अभी भी लम्से मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यासी थी। सरकार ने दोबारा से उंगली मुबारक आगे बढ़ाई और गिरते हुए आंसू को रोक दिया। जैसे ही आंसू साफ हुआ, सकीना की गर्दन नीचे झुक गई। क्या हो गया सकीना, रो क्यों रही हो? सकीना को आवाज़ मुबारक सुनाई दी। जैसे ही सकीना ने सुना, उसने गर्दन ऊपर करके एक नज़र देखा और फिर नज़रें गिरा दी। मैं तो नहीं रो रही आका, ये मेरे आंसू हैं जो अब तक आपके लम्स से नाशना थे। आपकी याद में निकले तो थे मगर कभी दीदार नहीं कर सके थे। आज अपने महबूब को देख कर शरारत कर रहे हैं। ये आंख आपके लम्स को खुद में समाना चाहती है। ये आपके दीदार की मुतलाशी थी आका, ये प्यासी थी। सकीना सहर में बोली। झूठ बोल रही हो सकीना, हस्ती ने शिकवे के अंदाज में कहा। मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान आका। आपकी गुलाम बंदी आपसे झूठ बोलकर अपनी आखिरत तबाह नहीं करना चाहती। वो कैसे आपसे झूठ बोलने की हिम्मत कर सकती है? वो तो ये सोच भी नहीं सकती है। सकीना ने सर झुकाए जवाब दिया। अभी तुमने कहा ना कि तुम्हारी आंखें मेरी दीदार की प्यासी थीं, इसलिए रो रही हैं, लेकिन कल तक तो ये आंखें किसी और के लिए रो रही थीं। शिकवा अभी भी बरकरार था। ये सच था कि कल तक सकीना अपनी माँ दरखान और सुलेमान के लिए रो रही थी, लेकिन ये भी सच था
کہ وہ آج دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے بعد رو دی تھی۔ سکینہ سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ شرمندہ ہو کر اس نے خاموشی سادھ لی۔ بیٹھ جاؤ سکینہ، اسے آواز آئی، لیکن آقا کھڑے ہوں اور غلام بندی بیٹھ جائے، یہ کیسے ممکن تھا؟ سکینہ اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ سامنے کھڑی ہستی سکینہ کے دل کی بات سمجھ گئی۔ اچانک کہیں سے ایک اور پتھر ظاہر ہوا جو سکینہ کے پیچھے رکھے پتھر سے سائز میں بڑا تھا۔ آقا دو جہاں بعد میں ظاہر ہونے والے پتھر پر بیٹھ گئے، اب بیٹھ جاؤ۔ سکینہ نے یہ آواز سنی تو ادب سے مڑ کر پتھر پر بیٹھنے لگی، لیکن وہ آہستہ آہستہ نیچے پتھر کی طرف جھک رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس مقام کے قابل نہیں تھی جو اسے دیا جا رہا تھا۔ تم جانتی ہو، اگر میں چاہتا تو دنیا میں بادشاہوں کی طرح زندگی گزار سکتا تھا۔ میرے محل ہوتے، ساری دنیا کی دولت میرے سامنے ہوتی، عیش و عشرت میری محتاج ہوتی، لیکن میں نے پھر بھی دنیا بادشاہی کو ٹھکرا دیا۔ جانتی ہو کیوں؟ سکینہ نے بہت سوچا مگر اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ بیٹی، یہ دنیا مسلمان کے لیے آزمائش کا گھر ہے۔ اگر اللہ نے یہ دنیا مسلمانوں کے لیے بنائی ہوتی تو تم دیکھتی کہ مسلمان کیسے عیش و عشرت سے یہاں رہ رہے ہوتے، لیکن یہ دنیا تو عارضی ہے، اصل دنیا تو آخرت کی دنیا ہے، یہ عمل کی دنیا ہے۔ یہاں جس کے کندھے پر خواہش کا، دولت اور عیش و عشرت کا جتنا بوجھ ہوگا وہ اتنا ہی قیامت کے روز کڑے امتحان سے گزرے گا۔ میں نے تو یہ دنیا خود ٹھکرا دی، لیکن میری امت کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ میری امت عیش و عشرت میں پڑ جائے گی، اس لیے جو اس کے محبوب اور نیک بندے ہیں اللہ ان کو آزمائش سے گزارتا ہے، کڑے وقت سے گزارتا ہے، تاکہ قیامت کے دن جب اس کے غم کے مارے انسان اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوں تو اللہ انہیں دنیاوی مصیبتوں کے بدلے آخرت کا سکون دے۔ اللہ جانتا ہے کہ میری امت میں بہت کم لوگ ہوں گے جو میرے دین پر ثابت قدم رہیں گے، ان میں سے اکثریت حق کے راستے سے ہٹ جائے گی، بار بار ہٹے گی۔ اس لیے اللہ نے دنیا میں اپنے نیک بندوں کو آزمائشیں دیں، مصائب دیے، غم دیے، تاکہ تکلیف میں مبتلا ہو کر بندہ اللہ سے رجوع کرے، اس کی عبادت کرے، اس سے محبت کرے۔ یہ جو دنیا میں تمہیں تکلیفیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں، کل کو یہی پریشانیاں تمہارے لیے راحت کا سامان بنیں گی۔ بس تم نے ثابت قدم رہنا ہے، حق کا راستہ نہیں چھوڑنا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ ایک ایک لفظ نہ صرف سکینہ کے دل میں اتر رہا تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ سکینہ کے جسم کا ہر عضو الگ الگ ہو گیا ہے اور ہر عضو کو قوت سماعت مل گئی ہے جو رحمت للعالمین کے الفاظ مبارک کو چن چن کر خود میں سما رہے ہیں۔ یہ باتیں یاد رکھنا میری بیٹی، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن مجھے تم سے شکایت رہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک سکینہ کے سر پر رکھا اور محبت کا اظہار کیا۔ جاؤ، تمہیں بلانے آ رہا ہے۔ اچانک آواز دور ہوتی گئی، ایسا لگ رہا تھا کہ سکینہ خلا میں گرتی جا رہی ہے، نور اس سے دور ہوتا جا رہا ہو، لیکن سکینہ تو وہیں پتھر پر ہی بیٹھی تھی، سر کو جھکائے، کسی الفاظ کی منتظر، کسی محبت کی منتظر۔ سکندر نے سکینہ کو باہوں میں بھر کر خود کو حصار میں بند کر لیا تھا اور سفرینہ ایک بے بس پنچھی کی طرح اپنی ادھوری محبت لیے سکندر کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ سفرینہ، مجھے معاف کرو، میں تمہیں سمجھ نہیں سکا، میں نے تمہارا دل دکھایا ہے، لیکن اللہ کی قسم میرا مقصد ہرگز یہ نہ تھا۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہو جاتا کہ میری باتوں، میری مسکراہٹ اور میری پرواہ کو تم محبت کا رنگ دو گی تو میں کبھی بھی تم سے ایسی باتیں نہ کرتا، اور تم انسان نہیں ہو، میں تم سے کیسے محبت کر سکتا تھا؟ سکندر نے بے بسی میں کہا تھا۔ سکندر! سفرینہ پوری قوت سے چلائی۔ بند کرو اپنی یہ بکواس۔ سفرینہ نے اپنے قدم اٹھا لیے، وہ اب فضا میں تیر رہی تھی۔ کیا محبت صرف انسانوں میں ہوتی ہے؟ بولو، کیا جانور محبت نہیں کرتے؟ کیا جنوں کو محبت نہیں ہوتی؟ ہر وہ چیز جو سانس لیتی ہے اسے محبت ہو سکتی ہے۔ کبھی دو ساتھ کھڑے پھولوں والے پودے کو ایک دوسرے سے دور کر کے دیکھنا، وہ بھی چند دنوں میں مرجھا جائیں گے۔ اور میں؟ سفرینہ خاموش ہو گئی۔ میں سفرینہ تھی لیکن اب نہیں رہی۔ تمہاری غلامی نے میرے شفاق دل میں محبت کا پھول اگایا تھا۔ ارے احسان فراموش، تمہیں پتہ نہیں کہ تمہاری محبت میں ابلیس کی نظروں میں گر گئی۔ میرے اپنے قبیلے والے مجھ پر ہنستے ہیں۔ ٹکے ٹکے کی باتوں کو نہ صرف میرے اس دل نے سنا تھا
بلکہ ہنس کر برداشت بھی کیا تھا۔ ہاں، میں شیطان کے خاندان سے ہوں، لیکن جس طرح سے میرے آقا نے اپنی غلطی جان کر آج بھی آدم کو سجدہ نہیں کیا، ویسے ہی یہ جان کر کہ میں ایک چڑیل ہوں، خود کو تم سے دور نہ کر سکی۔ وہ نوالے جو تم نے مجھے کھلانے تھے، جب میں سکینہ کو کھاتے دیکھتی تو میرا دل جلتا، لیکن تمہیں کیسے یقین دلاتی، آخر تمہاری غلام تھی نا۔ مگر آج تم نے میرے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا، تو لو دیکھ لو میرے دل کی کیا حالت ہے۔ یہ کہہ کر سفرینہ نے زمین پر قدم رکھے اور اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو دل کے مقام پر رکھ کر زور دیا تو انگلیوں کے ناخن سینے میں پیوست ہو گئے۔ سفرینہ کے منہ سے ایک آہ نکلی اور پھر سفرینہ کا ہاتھ اپنے سینے سے ایسے باہر نکلا تھا جیسے کوئی ڈوبتے انسان کو زور سے پکڑ کر پانی سے باہر نکال پھینکتا ہے۔ ایک خون کی باریک سی لکیر سفرینہ کے لبوں کے کنارے سے نکلی تھی۔ یہ دیکھو سکندر، سفرینہ نے اپنا دل سکندر کی جانب پھینکا جو حصار کے قریب ہی گر پڑا تھا۔ یہ جل جل کر کوئلہ ہو چکا ہے۔ اپنی محبت کو کسی دوسرے کے ہاتھوں میں جاتا دیکھ کر یہ جل گیا ہے، کوئلہ ہو گیا ہے سکندر۔ ایک نمی سی تھی جو سفرینہ کی آنکھوں میں دور سے دیکھی جا سکتی تھی، لیکن سفرینہ میں کیا کرتا؟ میں مجبور ہو گیا تھا اپنے دل کے ہاتھوں۔ مجھے یہ معصوم سی لڑکی جیت گئی تھی، اور پھر ہم دونوں انسان بھی تو ہیں، ہمیں جینا تھا۔ میری یہ ساری دولت کس کام آتی؟ اس شہرت کا میں کیا کرتا؟ مجھے اپنا گھر بسانا تھا سفرینہ۔ سکندر، سفرینہ گھٹنوں پر بیٹھ گئی تھی۔ تم کیسے بھول گئے کہ تم مجھ سے پہلے مرنے جا رہے تھے؟ تم کچھ بھی نہیں تھے، پھر میں نے تمہیں دنیا دی، ہر وہ چیز دی جس کی تمہیں ضرورت تھی، اور بدلے میں کیا چاہا؟ صرف تمہارا وقت، تمہاری محبت اور وہ سب جو تم مجھے دیتے تھے۔ میں ہار گئی سکندر، میں ہار گئی، تمہیں سب کچھ سونپ کر بھی میں ہار گئی۔ سفرینہ نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا تھا، اس کا جسم جھٹکے کھا رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ اپنی محبت کے سامنے وہ بے بس ہو گئی تھی۔ سکندر صاحب، اچانک سکندر کو جالم کی آواز سنائی دینے لگی۔ لیکن وہ یہاں کیسے آ گیا ہے؟ وہ تو مر چکا ہے۔ سکندر پریشانی میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ اسے جالم کی دوبارہ آواز سنائی دی۔ اچانک سے منظر لپٹنے لگا، سب چیزیں دور ہوتی جا رہی تھیں۔ سفرینہ پیچھے کی طرف جا رہی تھی، اور پھر سکندر کی آنکھ کھل گئی۔ وہ جالم کے بنائے ہوئے نئے گھر کے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ بہن، اچانک سکینہ کو اپنے پیچھے مانوس سی آواز سنائی دینے لگی، اور اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ وہ اپنے کمرے کے باہر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، جبکہ جالم اس کے سامنے انسانی روپ میں کھڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا سکینہ بہن، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ جالم نے سکینہ کے نزدیک بیٹھ کر کہا۔ ایسے ہی بھائی، نماز کے بعد جب کمرے سے باہر نکلی تو یہ جگہ بہت بھلی لگی۔ آسمان پر چمکتے تارے اور ہلکی ٹھنڈی ہوا میں سکون سا ملا تو یہاں بیٹھ گئی اور آنکھ لگ گئی۔ اس وقت سورج مشرق سے نکل چکا تھا، لیکن کہیں کہیں آسمان پر ابھی بھی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ سکندر نہیں اٹھے کیا؟ سکینہ نے کمرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں بہن۔ جالم کی نظر بھی سکینہ کی نظر کے پیچھے چلی گئی۔ آپ سکندر صاحب کو دیکھیں، میں آپ دونوں کے لیے ناشتہ لاتا ہوں، جالم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ سکینہ نے اثبات میں گردن ہلائی تو جالم اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور کچھ دیر پہلے گزرے واقعے کو یاد کرتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ سکندر ابھی تک سو رہا تھا، اور سکینہ سوچ رہی تھی کہ اسے اٹھانا چاہیے یا نہیں، لیکن پھر اس نے نہیں اٹھایا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی اور ساتھ موجود کمرے میں داخل ہوئی۔ جالم کا کمرہ تو تیار تھا، لیکن وہ کسی سامان سے عاری تھا۔ سکینہ کچھ دیر تک سوچتی رہی اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں بوری کو کھول کر اس میں سے کچھ ضروری سامان نکال کر باہر رکھا، اور پھر ایک ایک کر کے اٹھاتی گئی اور جالم کے کمرے میں رکھتی گئی۔ جالم کے کمرے کو ترتیب دینے کے بعد وہ وہیں جالم کے کمرے میں بچھائے قالین پر بیٹھ گئی اور اس خواب کو سوچنے لگی جو اس نے ابھی کچھ دیر پہلے دیکھا تھا۔ اسے سوچتے ہوئے کافی دیر ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سوچوں کی دنیا سے باہر نکلتی، اچانک جالم اور سکندر ساتھ چلتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے۔ ارے آپ کب آئے بھائی؟ سکینہ نے سکندر اور جالم کو ساتھ دیکھ کر جالم سے کہا۔ میں تھوڑی دیر پہلے ہی آیا تھا، لیکن آپ کو یہاں اکیلے سوچوں میں گم دیکھا تو ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ سکندر صاحب بھی نیند سے بیدار ہو گئے تھے۔
तो उन्हें भी साथ लेता हुआ यहाँ आ गया। सिकंदर साहब, आप हाथ मुंह धो लें, जब तक हम बहन भाई मिलकर साथ नाश्ता बिछाते हैं, जालिम ने सिकंदर से कहा। तो सिकंदर जवाब देकर कमरे से बाहर चला गया और जालिम अपने साथ लाई हुई थैली को खोलकर नाश्ता बाहर निकालने लगा, जबकि सकीना साथ वाले कमरे से बर्तन लेने चली गई। बहन, आपने तो मेरा कमरा भी दुरुस्त कर दिया, मुझे वैसे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सकीना जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो जालिम ने उससे कहा, लेकिन मेरे दिल ने कहा कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए ये सब यहाँ लगा दी। सकीना ने धीमे लहजे में कहा, चलें ठीक है बहन। नाश्ता बिछाने के बाद सिकंदर भी वॉशरूम से होकर आ गया और तीनों मिलकर नाश्ता करने लगे। नाश्ते में खाना था और लस्सी थी, जबकि चाय नहीं थी। सिकंदर और सकीना चूंकि इंसान थे और आज के ज़माने में कम लोग ही लस्सी पीते हैं, लेकिन चूंकि जालिम लाया था इसलिए दोनों खामोशी से नाश्ता करने लगे। जालिम साहब, अब और क्या बाकी रह गया है इस घर में? सिकंदर ने कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाते हुए कहा। सिकंदर साहब, घर तो तकरीबन तैयार है, बस थोड़ा मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए जंगल से कुछ फूल लेकर यहाँ उगाऊंगा, जालिम ने मुस्कुराते हुए सिकंदर से कहा। नाश्ता करने के बाद जालिम और सकीना ने इकट्ठे ही बर्तन उठाए और कमरे में रख दिए और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गए। तीनों ही खामोश बैठे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि क्या बातें करें। सिकंदर और जालिम भाई, रात मैंने एक बात कही थी, सकीना ने बात शुरू की। सिकंदर और जालिम समझ गए कि सकीना अपनी शादी की बात कर रही है। चूंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए दोनों ही खामोश बैठे रहे। बहन, मेरा ख्याल है कि हमें इन बातों को कुछ दिन तक नहीं सोचना चाहिए। वो चालाक चुड़ैल अभी तक जिंदा है, पहले हमें उसका सोचना चाहिए, फिर ही बाकी सब काम कर सकेंगे। जालिम ने कोशिश की कि सकीना शादी वाली बात को कुछ दिनों के लिए टाल दे।